آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے، نکالیں میرے ساتھ فلپیوں کے نام، پولس رسول کا خط اور اس کا 4 باب، نکالیں میرے ساتھ، اور اس کی خصوصی طور پر 6 آیت ہے، لیکن ہم کچھ چند آیات اوپر سے بھی پڑھ لیں گے، 4 آیت سے 7 آیت۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح لکھا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے، تھینک گاڈ what he has done for me۔ جو انگلش ورژن ہے NTL، اس میں لکھا ہے، Don't worry about everything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done۔ انگلش ورژن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کا شکر کرو جو کچھ اس نے کیا ہے آپ کے لیے۔ تو میں آج اسی سلسلے میں جو خدا نے مجھے 70 سال بخشے اور ان گنت برکتوں سے مالا مال کیا، اس کی اگر ہم برکتوں کو گننا شروع کریں تو داؤد کہتا ہے، ربا گنی نہ جاندی تیری کارگری۔ وہ تو ہم گن تو سکتے نہیں، لیکن چند باتیں میں شیئر کرتا ہوں۔ یہ نہیں شیئر کرنا چاہ رہا کہ 70 سال میں میں نے کیا کیا، میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 70 سال میں آج تک خدا نے میرے لیے کیا کیا۔ اس لیے میں نے انگلش ورژن بھی پڑھا کہ خدا کا شکر کریں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم نے کیا کیا یا میں نے کیا کیا، لیکن شکر گزاری یہ ہے کہ خدا نے کیا کیا، کیونکہ ساری برکتیں جس طرح کی بھی ہو، روحانی، خاندانی، دنیاوی، جو بھی دنیا میں، جو بھی خاندان میں، جو بھی روحانی طور پر برکات ہیں،
یہ اس کے فضل سے، اس کے رحم سے اور اس کی مہربانی سے ملتی ہیں، اور یہ اس کے احسانات ہیں، اس کا پیار ہے، اس کی محبت ہے، اس کا فضل ہے۔ اس لیے یہ موضوع میں نے رکھا کہ ہم خدا کا شکر کریں کہ خدا نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ تو جس طرح میں نے کہا ان گنت برکتیں ہیں، لیکن چند باتوں پر ہم غور کرتے ہیں کہ زمین پر رہتے ہوئے عمر، ایج، جو میں نے بھی 70 سال کی سالگرہ کی شکر گزاری کی، اور شکر گزاری کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، شکر گزاری سالگرہ کی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ 1 سال کم ہوتا ہے۔ تو کئی لوگ تو اپنی عمر بھی نہیں بتاتے کہ میری عمر کتنی ہو گئی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جتنی عمر بڑھے اتنی زیادہ شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خدا نے اتنے سال مجھے دے دیے ہیں، خدا نے اتنے سالوں میں مجھے برکت دی ہے۔ اس لیے عمر کو تو پہلے چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ ہر سال شکر کرنا چاہیے کہ خداوند تیرا شکر ہو، اتنی میری عمر ہو گئی ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا، پھر بتاتا ہوں تاکہ یہ بات ریکارڈ ہو جائے، کہ میں تو خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے 70 سال بخشے اور آئندہ بھی بخشے گا اپنے فضل سے، جب تک اس کی پاک مرضی ہے۔ میں نے بتایا کہ میرے والد صاحب اور میری والدہ صاحبہ 70 سال تک نہیں پہنچے، تو میں تو شکر کرتا ہوں۔ پھر میرے بہن بھائی جو ہیں وہ خدا کے پاس چلے گئے، وہ 70 سال تک نہیں پہنچے، تو اس لیے میں شکر کرتا ہوں، تیرا شکر ہو خداوند، تو نے مجھے 70 سال بخش دیے۔ تو یہ شکر گزاری ہے۔ جیسے جیسے وہ عمر بڑھاتا ہے ویسے ویسے تو زیادہ شکر گزاری کرنی چاہیے۔ خداوند تو نے اتنے سال عطا فرما دیے ہیں، اور یہ اس کی بڑی بخشش ہے۔ یہ انسان کی اپنی طرف سے نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے حدیں کیا کی ہیں؟ مقرر کی ہوئی ہیں۔ خدا عمر بخشتا ہے، خداوند ہی اس لائق ہے کہ جب وہ عمر بخشے تو اس کا شکریہ ادا کرے۔ خداوند یہ تیری طرف سے تحفہ ہے، یہ تیری طرف سے بخشش ہے، یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے اتنی عمر بخشی ہے۔ یہ میری اپنی طرف سے نہیں کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، کوئی میں نے پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ نو، یہ خدا عمر جو خدا بخشتا ہے، یہ سال بخشتا ہے، خاص خدا کا فضل ہے، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو خدا کا کیا کرنا چاہیے؟ دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہونا چاہیے۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے یہ اتنی عمر بخش دی ہے۔ پھر میں یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ ابھی کسی نے ذکر بھی کیا کہ خدا عمر خود بخشنے والا ہے اور اس کا شکر کرنا چاہیے، اور پھر خدا ہی عمر بڑھانے والا بھی ہے۔ اگر خدا چاہے تو وہ عمر بڑھا بھی دیتا ہے۔ پہلے تو 10 احکام میں بھی لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی کیا کرنا، تاکہ اس ملک میں جہاں تو ہو تیری عمر کی کیا ہوگی، درازی۔ اور پھر کلام مقدس میں جب ہم یسایہ نبی کا صحیفہ 38واں باب پڑھتے ہیں تو آپ نے پہلے سنا پڑھا بھی ہوگا، یسایہ نبی کے زمانہ میں حزقیہ بادشاہ بیمار پڑ گیا، تو یسایہ نبی نے پیغام دیا خدا کی طرف سے، اپنا بندوبست کر لے، خدا کا پیغام ہے کہ تو مر جائے گا، بندوبست کر۔ یہ کتاب مقدس میں لکھا ہے۔ تو حزقیہ بادشاہ رویا، چلایا
तौबा की दीवार की तरफ और रोया, तो फिर खुदा को रहम आया। फिर खुदा ने यशायाह नबी को पैगाम दिया कि जा, कह दे जाके कि मैंने तुझे कितने साल और दे दिए? 15 साल, जो एक हद मुकर्रर की है। अगर खुदा चाहे तो उस हद को आगे बढ़ा सकता है। ये खुदा के हाथ में है, ये खुदा का फजल है, ये खुदा का रहम है। अगर वो चाहे तो हमारी उम्र को बढ़ा भी सकता है। ये सारी चीजें खुदा के हाथ में हैं। मैं कहता हूं कोई साइंसदान भी अपनी उम्र को बढ़ा नहीं सकता, कोई डॉक्टर भी अपनी उम्र को बढ़ा नहीं सकता है, लेकिन खुदा उम्र को भी क्या करता है? बढ़ा देता है। जिस पर उसे प्यार आता है, फजल करता है, रहम करता है, वो उम्र भी बढ़ा देता है। हालेलुया। तो साइंसदान अगर कहे कि मैं अपनी उम्र बढ़ा दूं, तो फिर साइंसदान मरे ही ना। साइंसदान कहेंगे हमने जिंदा ही रहना है। तो ये बताने का मकसद क्या है बाइबल मुकद्दस में से कि ये खुदा का फजल है और हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। जितनी भी करें क्या है वो कम है। जब वो हमें उम्र बख्शता है तो शुक्रगुजारी करें। जैसे जैसे साल बढ़ते हैं शुक्रगुजारी करें, और ये भी ध्यान में रखें कि खुदा चाहे तो हमारी उम्र को भी वो क्या करता है। और फिर दूसरी बात, जमीन पर रहते हुए सेहत और सलामती की भी बात है ना। ये खुदा जब उम्र बख्शे और साथ क्या बख्शता है, ये भी सारा क्रेडिट खुदा को जाता है कि वो इंसान को क्या देता है? सेहत भी अता फरमाता है। अगर ये खुदा के हाथ में ना हो तो फिर डॉक्टर जो है वो बीमार भी ना हो और डॉक्टर खुद मरे भी ना। ये भी खुदा की बख्शिश है। जब हमें सेहत दे तो हमें उसका क्या करना चाहिए? शुक्र करना चाहिए। खुदा तेरा शुक्र हो। ये कोई इंसान के अपने बस में नहीं होता, ये खुदा के फजल से होता है कि खुदावन क्या देता है? सेहत देता है, शिफा देता है। हाँ, बेशक कभी कभी वसीला बन जाता है कि हम मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं, और ये भी गुनाह नहीं है। ये भी इल्म-ए-इलाहियात की बात मैं बताता हूँ। यशायाह नबी के सहीफा में भी 38वें बाब में मैं पढ़ता हूँ कि यशायाह नबी को हुक्म मिला कि क्या कर? अंजीर की टिकिया, उसे क्या है कि अंजीर की टिकिया फोड़े पर, तो कैंसर का फोड़ा था, उस पर क्या कर दे? बांध दे। अंजीर की टिकिया में क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन वो भी अंजीर बनाया किसने? ये फल किसने बनाया? फिर एक दफा खुदावन ने यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को आंखें दी, तो कई दफा खुदावन यीशु मसीह ने हुक्म दिया, कहा, और आंखें मिल गई। कहा कि उठ खड़ा हो, तो मौजा हो गया, है ना। लेकिन एक दफा जन्म के अंधे को आंखें दी, और क्या लिखा है? जमीन पर यीशु मसीह ने थूका, और फिर मिट्टी सानी, यानी सानी का मतलब क्या? गूंदा। और वो मिट्टी गूंद करके, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील 9वें बाब में। तो यीशु मसीह ने
وہ مٹی گھون کر کے اس کی آنکھوں پر لگائی اور کہا جا اب شلوخ کے حوض میں جا کے کیا کر دھوئے، اور وہ اندھا بھی نہ ہو۔ یعنی کبھی کبھی علم الہیات کی بات کہتا ہوں، کوئی لکھنے والے بھی اس طرح، گانے والے بھی اس طرح۔ گیت بڑا مشہور ہو رہا تھا کہ دوائیاں آسان نہیں کھا۔ خدا قدرتی الہی شفا دیتا ہے یا کسی طریقے سے میڈیسن کے ذریعے سے بھی شفا دیتا ہے، تو دوا اور دعا دونوں کام کرتی ہیں۔ اور جب تک دعا نہ ہو، خدا کی مرضی نہ ہو، تو ہزاروں میڈیسن بھی استعمال کریں وہ کام نہیں کرتی۔ ہم کہتے ہیں اتنی میڈیسن کھائی، جس طرح میں نے پہلے کہا پھر ڈاکٹر تو مریں گا، جو خود میڈیسن دیتے ہیں دوسروں کو نسخے دے کے، وہ تو پھر مرے گا بھائی۔ میڈیسن بھی اس وقت کام آتی ہے جب خدا شفا دینا چاہتا ہے تو ایک وسیلہ بن جاتا ہے۔ تو میڈیسن کا بھی کریڈٹ جاتا کس کو ہے؟ یہ ساری جڑی بوٹیاں، یہ پھل، یہ پھول، یا جن کے ذریعہ سے میڈیسن تیار کی جاتی ہے، وہ خدا کی پیدا کی ہوئی کیا ہے چیزیں ہیں۔ خدا نے انسان کو عقل بخشی ہے کہ فلاں بیماری ہے یہ کھا لو، انہوں نے ذرا اپنے طریقے سے بنا لی ہے۔ میں نے اسٹڈی کی کہ شیر جو یا دوسرے بھی کئی گوشت خور جانور ہیں، وہ بھی کبھی کبھی کوئی گھاس کھاتے ہیں، کوئی جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ سنا ہوگا آپ نے۔ تو یہ بلی بھی، پرندے بھی، تو یہ چیزیں کس نے اگائی ہیں؟ تو اس کا میں بتانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر خدا صحت بھی دیتا ہے، اگر شفا بھی دیتا ہے، اور الہی شفا بھی دیتا ہے، یہ میڈیسن کے ذریعے سے بھی شفا دیتا چنگا کرتا ہے، تو یہ بھی خدا کو کریڈٹ جاتا ہے اور اس کا فضل ہوتا ہے اور رحم ہوتا ہے اور وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ تو اس لیے خدا ہی کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے، صحت اور سلامتی کے لیے، ہیلتھ کے لیے۔ جو اچھی ہیلتھ خدا نے دی ہے وہ ہم اپنے آپ پر فخر نہیں کر سکتے کہ میں بڑا کاریگر ہوں۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ خدا نے انسان کو عقل بھی بخشی ہے کہ عقل کو بھی کیا کریں، اور عقل بھی خدا کی کیا ہے؟ بخشش ہے۔ اور عقل اگر تھوڑی سی خراب ہو جائے، ایک ٹیشو خراب، تو بندہ کی کرتا ہے؟ چلا جاندہ کہ نہیں؟ تو عقل بھی خدا کی بخشش ہی ہے۔ وہ کہتا ہے اسے استعمال کرو، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کس طرح صحت مند رہنا ہے۔ اور خدا نے انسان صحت کے بارے میں بائبل مقدس میں بہت کچھ لکھا، پڑھیں آپ، پرانے عہد نامہ میں بھی لکھا ہے۔ خدا نے عقل بخشی ہے، یہ بھی اس ہی کی بخشش ہے کہ ہم کیا کھائیں، کیا پئیں، کس وقت کیا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے۔ تو ان ساری چیزوں میں کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ خدا کو جاتا ہے۔ اور اس ہی کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ اسی کو کیا دینا چاہیے؟ جلال دینا چاہیے کہ خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھے شفا دی، خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھے صحت دی، خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھے اچھی ہیلتھ بخشی، خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھے عقل بخشی اور میں نے اسے استعمال کر دی۔ یہ بھی اس کا کیا ہے؟ فضل ہے ہم پر۔
تو خدا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے عمر بھی بخشی اور صحت بخشی. یہ سارا جلال میں اپنے خداوند یسوع مسیح کو دیتا ہوں. اس لیے ہمیں اس کا ہر وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے. پھر آ جائیں روحانی برکات. اور روحانی برکات بھی یہ تو بالکل ہی صاف ظاہر ہے. یہ خدا کی کیا ہے؟ بخشش ہے. اس نے ہمیں نجات بخشی اور مفت بخشی ہے اپنے لہو کے وسیلہ سے. اس نے ہمیں روح القدس بخشا تو بالکل فری بخشا ہے. ایک جادوگر نے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے اس بخشش کو پیسوں سے خریدنے کی کیا کی؟ تو رسولوں نے کیا کہا؟ تو نے خدا کی بخشش کو خریدنے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے تیرے پیسے بھی تیرے ساتھ کیا ہو جائیں؟ غارت ہو جائیں. یہ تو خدا کی بخششیں ہیں. روح القدس کی معموری، روح القدس کی نعمتیں انگلش میں گفٹس ہیں. یہ خدا کے تحفے ہیں، یہ بخششیں ہیں. اس کا فضل ہے، اس کا رحم ہے، اس کی مہربانی ہے. چناؤ بھی جب وہ کرتا ہے، بلاتا ہے، کالنگ ہے، یہ بھی اسی ہی کی بخشش ہے. کوئی اپنے آپ پر فخر نہیں کر سکتا، اپنی قابلیت پر فخر نہیں کر سکتا کہ خدا نے مجھے چن لیا. اس نے کہا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں. اور اس نے جب ہمیں چنا ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں. یہ نہیں کہ ہم بڑے قابل تھے. 7,000 لوگوں سے زیادہ جو لوگ ہیں ان میں سے میں ہی بڑا قابل تھا. خدا نے مجھے چن لیا. نو، یہ خدا کی کیا ہے؟ بخشش ہے. اس نے اپنے فضل سے چنا جس کو بھی چنا ہے. داؤد بادشاہ کو جب چنا سب سے چھوٹا بھی تھا، ہے نا؟ اور کیا کام کرتا تھا؟ اور بیڑا چارنا لے آج بھی تسی انہوں نے کول جاؤ. اتر دی خوشبو آن دی. اکثر خدا نے چرواہوں کو چنا، ہے نا؟ جن سے بیڑوں کی کیا آتی تھی. بلکہ باپ نے کہہ دیا یسی نے، باپ نے کہہ دی تھا لابی سب تو چھوٹا ہے تو بڑیانوں کے چنے نہیں. بڑے بڑے گوشت دور دے، بڑے بڑے آرمی چے افیسر سن گوشت دور تو بڑے بڑے جابر تھے، جوان کھاداور. انہیں کہہ لابی انہیں کہہ گیا تو انہوں نے نہیں چنیا تو انہوں نے نہیں چن سکتا. انہوں نے چن سکتا. چلو آ جاندہ بہران دے انتظار انہیں صاحب دارے بیٹھان دا. چلو ایسی سوٹی پڑی تھے اندر میں. خدا نے کیا ہوئی ہے میں پڑھ دے 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 تیز سوٹی. اسے مزہ کر لے کیونکہ خدا اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. ہاللیلویہ. اس نے مقدسہ مریم کو خدا یسوع مسیح کی مبارک ولادت کے لیے چن لیا جو اس وقت ایک غریب تھی اور چن لیا. جی بالکل بالکل. آموز کو بھی نبیوں کو بے شک نبیوں کا آپ مطالعہ کریں. جن جن کو چنا، کسرا کو گل ہے، کپڑے ڈھونڈنے والا، کوئی کچھ کرنے والا، خدا نے ان کو کیا کر لیا؟ چن لیا. یہ اس کالنگ، اس کی بخشش ہے اور اس کا ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے. پھر نئے عہدنامہ میں آ جائیں. زیادہ تر خدا نے کن کو چنا؟ تو مجھے رابرٹ ایک دن بتا رہا تھا کہ اس وقت ابو، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. آج کل تو شاید تھوڑا بعد مچھیرے ماڈرن ہو بھی ہوں گے لیکن پھر بھی بدبو تو مچھلی کی آتی ہوگی. تو
تو مچھلی مارکیٹ چ جا کے ویکھ لو تے پڑھن والے تو کنی آتی ہے. تو پاسٹر راول بتا رہے تھے اس وقت تو اس طرح کی سہولتیں بھی تو کس قدر مچھلیوں کی بدبو ان کے کپڑوں سے اور جسم سے آتی ہوگی. تو خدا نے کہا میرے پیچھے ہو، چھوڑو، میں تمہیں اب کیا بنا دوں گا؟ آدمگیر بنا دوں گا. یہ خدا کا فضل ہے جس کو وہ بلا لیتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ بڑا دنیا میں قابل شخص ہے، نہیں، خدا اپنے فضل سے چنتا ہے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. اس لیے سارا جلال یسوع کو جاتا ہے، اسے ہی جلال دینا چاہیے. اور جو قابل سمجھتا ہے اس کو پھر وہ بلاتا ہی نہیں ہے. مقدسہ مریم کا گیت کیا ہے کہ میں خدا کی بڑائی کرتی، اس نے اپنی بندی کی، اس نے دولت مندوں کو خالی ہاتھ، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تخت سے گرا دیا ہے. پڑھیں لوکا کی انجیل 2 باب کہ وہ کتنی شکر گزاری کرتی ہے اور کس طرح مقدسہ مریم اظہار کرتی ہے کہ خدا نے جو مجھے چنا ہے تو اس نے بڑے بڑے لوگوں کو گرا دیا ہے، دولت مندوں کو لوٹا دیا ہے. یہ اس کا فضل ہے. اور اب سے آنے والے زمانے میں لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ کتنی شکر گزاری سے بھری ہوئی ہے. کوئی فخر کر سکتا ہے؟ اور میرج اگر پڑھنا ہے تو چلو ایک پڑھ ہی لیں میرج. پہلا کرنتھیوں نکال لیں پاسٹر ندیم، پہلا باب 26ویں آیت سے 29ویں آیت تک پڑھیں تو یہ خدا، یہ روحانی یعنی برکت روحانی بڑھاہٹ کا میرٹ. پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور 26ویں آیت سے 29ویں آیت تک پاسٹر ندیم ارتھر پڑھیں گے بلند آواز کے ساتھ. اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے. خدا نے دنیا کے بے وجودوں کو، کمزوروں کو، بے وقوفوں کو، جن کو لوگ سمجھتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، بے وجودوں کو جن کا کوئی وجود و حیثیت نہیں، کمزوروں کو کیا کیا ہے؟ کمینوں کو. کمینہ ہو نہیں جڑا اسی کہنے ہیں کہ بڑا کمینہ ہے، وہی بھوکا کمینہ. یہاں کمینوں کا جو مطلب آیا ہے وہ یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی چھوٹی ذات کے لوگ ہیں، یا ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا کوئی خاندان نہیں ہے. خدا ایسے لوگوں کو چنتا ہے تاکہ حکیم اور جو موجود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کو کیا کریں؟ شرمندہ ہو جائیں. تو یہ خدا کی کیا ہے؟ بخشش ہے. اور آگے کیا پڑھا ہے پاسٹر ندیم میں؟ تاکہ کوئی فخر، اور جو فخر کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو خدا نے چنا ہی نہیں. جو کہتا ہے میں
مجھے خدا نے اس لیے چنا کہ میں پوری دنیا میں سے بڑا قابل، بہت ذہین، بہت قابل، بڑی حیثیت والا، لیکن خدا کن کو چنتا ہے؟ اور اگر بڑا ہو بھی تو اس وقت چنتا ہے، اور جب چن لیتا ہے تو وہ بڑا بھی چھوٹا بن جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، آپ نے پہلے بھی سیکھا ہوگا، پولس رسول کا پہلا نام کیا ہے؟ شاباش، ساؤل۔ ساؤل کے معنی کیا ہے؟ بڑا۔ آگے بھی سیکھ لے کر نہیں پتا۔ ساؤل کا مطلب کیا ہے؟ بڑا۔ اور پولس کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹا۔ اس کے معنی جب ساؤل کو پکڑا گیا اور وہ پولس بن گیا، جو بڑا بن تھا اس نے چھوڑ دیا، کہتے میں تو اب دورے دنوں کی پیدائش ہوں اور سب سے چھوٹا رسول ہوں اور بہت بڑا گنہگار ہوں۔ جب تک کوئی اپنے آپ کو اگر جسم کے لحاظ سے بڑا بھی ہو، چھوٹا نہ ہو، تو خدا اس کو استعمال نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں بائبل مقدس کے مطابق کہ یہ روحانی برکتیں، اس کا فضل، نجات، بلاہٹ، اس کا استعمال کرنا، یہ اس کا بہت بڑا کیا ہوتا ہے؟ فضل ہوتا ہے۔ جس کو بھی وہ استعمال کرے وہ خدا کو جلال دے، اس کو عزت دے کہ اس نے مجھے چنا اور کیا کیا؟ استعمال کر لیا، نہ کہ فخر کرے۔ کبھی کبھی گواہی جب دی جاتی ہے خدا کو جلال کم اور اپنے آپ کو وہ اپنی زیادہ بڑائی کرتے ہیں۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، مجھ میں یہ خوبی تھی، مجھ میں یہ خوبی تھی۔ لیکن ہمیں گواہی کیا دینی ہے کہ یہ اس کا فضل ہے۔ سارا جلال یسوع تیرا ہے، اور سارا کمال اور جو کچھ کیا سارا تو نے کیا، سارا کمال یسوع تیرا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ تو میں آج گواہی دیتا ہوں، خدا نے مجھے 50 سال سے اب زیادہ ہو گیا سال استعمال جو کیا ہے مختلف شعبوں میں، یہ سارا کمال اس کا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں سارا جلال اپنے خداوند یسوع مسیح کو دیتا ہوں۔ اس نے ایونجلزم میں مجھے ایز پائنیئر استعمال کیا پاکستان میں، اور گیتوں کے حوالہ سے، چرچز پلانٹنگ کے حوالہ سے، اور مختلف جتنی بھی برکتیں اس نے دی ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اور سیمنری کے حوالہ سے۔ یہ سارا کمال میرا نہیں ہے، یہ سارا کمال یسوع کا ہے، سارا جلال اس کا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے۔ اس لیے میں یہ اپنی گواہی شیئر کر رہا ہوں کہ خدا نے آج مجھے استعمال کیا پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں۔ میں بھی جاتا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا کمال ہی خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسے جلال دیں جب خدا آپ کو استعمال کرے، اسے عزت دیں اور کہیں کہ اس کا فضل مجھ پر کافی، اس کا فضل کافی ہے، میرے لیے کافی ہے۔ اور پھر آگے اور ایک دو باتوں پر ہم غور کرتے ہیں۔ پھر خدا کے کلام میں خاندان، یہ بھی خدا کی بہت بڑی کیا ہے؟ بخشش ہے۔ زبور 68 68
اس کی 6 آیت میں لکھا ہے خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے. ہاللیلویا. یہ خدا جو خاندان بخشتا ہے یہ بھی خدا کی بخشش ہے. خدا یہ لفظ لکھا ہے تنہا کو کیا بخشتا ہے. ہم تنہا ہوتے ہیں پھر ہماری شادی ہو جاتی ہے پھر اولاد خدا دیتا ہے. یہ بھی کس کا فضل ہے؟ کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی شادی نہیں چلے گی. اور اگر وہی ہے تو اولاد نہیں. ایسا ہے تو پھر یہ بخشنے والا کون ہے؟ خدا بخشنے والا ہے. خاندان بنانے والا کون ہے؟ خدا. کلام مقدس میں لکھا ہے یہ بڑی بخشش ہے, اس کا فضل ہے. کیونکہ زبور 127 میں کیا لکھا ہے 3 آیت میں کہ دیکھو اولاد خدا کی طرف سے کیا ہے, یہ خدا کی طرف سے ہے. ورنہ بڑے بڑے رئیس لوگ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا اولاد سے کیا ہے. تو اگر خدا نے آپ کو اولاد بخشی, اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں, یہ نہیں کہ بیٹا بیٹی, نو اولاد. یہ خدا کی بخشش ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. خدا تیرا شکر ہو. اور اس سے پہلے اگر خدا نے بیوی دی ہے, دیکھو جس کو بیوی ملی اسے کیا ملا ہے توبہ. یہ توبہ آئے اونجی لائجی چی نہ کویا بھی توبہ ہی کئی دن اے بڑا توبہ ہی ایسے لائجی اللہ توبہ نہیں دیتا واقعہ اچھا توبہ دیا. تو اس کے لیے بھی خدا کا کیا کرنا چاہیے. دیکھو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہتا ہوں, خدا کے گھر میں کہتا ہوں, میں نے کئی بار خدا کا شکریہ ادا کیا. خدا تیرا شکر ہو تو نے مجھے اچھی بیوی دی ہے. اگر آپ نے نہیں کہا چلو میں آج ہاتھ کھڑا نہیں کرواتا, مجھے پتا ہے خدا کے ذریعہ ہوں, کہیں غلط نہ ہو جائے, مجھے پتا ہے, میں ہاتھ نہیں کھڑا کرتا. لیکن شوہروں کو کہتا ہوں اگر آپ نے نہیں یہ دعا کی تو آج کے بعد یہ شکر گزاری بھی کر لیں. خداوند تیرا شکر ہو. لوگ نے کہیں ڈیلی کرنا لے ایسا ندیم نے کہا. اور اسی طرح بیوی بھی اپنے سرتاج کے لیے کیا کریں. ہاں جی شکر کرے کہ خداوند تیرا شکر, تو نے مجھے کیا دیا ہے, سرتاج دیا. یہ نہ کہ ایسا تاج بخشے جسے کنڈے بچوں. یہ کون بخشتا ہے کہ نہیں. نہیں دیکھے کوارے ہی آئے تو کوارے ہی چلے گا. کئیاں دے درخواست ہوتی اب تو شادی ہوگی ہے بیٹا میرا فرینک. جب میں نے کلام سنا نا کہ یسوع جلدار ہے, یسوع جلدار ہے, تو بچہ تھا کہتا ابو کہ ہاں اگر یسوع آ گیا تو میری شادی ہو جائے گی. ابو جی تسی کہندے یسوع جلدار ہے نا میری شادی نہ, میں نے تیری شادی کر کے آئے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں. تو جب شادی ہو جائے بیٹیاں کہتی ہیں, بیٹے کہتے ہیں شادی کرو شادی کرو شادی. اور جب شادی ہو تو پھر کیا کریں, شکر کریں شکر کریں شکر کریں. لیکن خدا بائبل میں لکھا ہے خدا تنہا کو کیا بخشتا ہے,
خاندان بخشتا ہے، اولاد بخشتا ہے. اور اولاد کے لیے خدا کا کیا کرنا چاہیے؟ اولاد بھی پیسوں سے نہیں ملتی. وہ ایک، میں زیادہ تو نہیں دہراتا لیکن جو اٹیچ ہو جائے وہ دہرا لینی چاہیے. پتر ہٹا دے وک دے. اگر یہ قیمت سے دولت سے ملتی ہو اولاد تو پھر امیران دے بچے ہوں، غریب بغیر بچے ہیں تو میں سوچنا کہ زیادہ غریبان دے ہوتے. لیکن کئی ایسے عرباتی میں نے دیکھے ہیں جن کی اولاد، تو کیا کہنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزاری کرنی چاہیے. اور یہ بھی خدا کی کیا ہے؟ بخشش ہے. اور خدا کا شکر کریں. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں اپنی بیوی کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اور پھر یہاں تک زبور 128واں اس کی 6 آیت میں پھر اور برکت ہے کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، ان کو خدا، یہ بھی خدا کی ہی طرف سے ہے، فضل بخشتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بھی، جس طرح میں آج آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ میرے والد صاحب بچوں کے بچے نہیں دیکھ سکے، لیکن آج میں اپنے بچوں کے بچے دیکھ رہا ہوں. میں بڑا فخر سے بتاتا ہوں سب کو کہ میرے 11 گرینڈ چلڈرن ہیں، پوتے. تو میں شکر گزار کیوں نہ ہوں گا؟ یہ خدا کا بہت بڑا کیا ہے؟ فضل ہے. ہمیں شکر کرنا چاہیے. یہ سارا جلال میں کسے دیتا ہوں؟ خداوند کو دیتا ہوں. خداوند تیرا شکر ہو، تو نے خاندان بھی بخشا، اولاد بخشی، اور پھر بچوں کے بچے بھی دکھائے. تو یہ سارا فضل اس کی بخشش اور اس کا رحم ہے. کئی لوگ نہیں دیکھ سکے. اور پھر یہ بھی کہ جب خدا خاندان دے اور جتنے خاندانی رشتے ہیں ان میں پیار، محبت، آنر ہو تو اور بھی زیادہ خدا کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. اور میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری بیوی نے میری سالگرہ کے موقع پر کہا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں شادی کو، مجھے ایسا ہی لگتا ہے جیسے کل ہوئی. تو میں کہ گواہی سن لو تسی کہ جو کل شادی ہوئی دا مطلب کی ہے. تو جب میں نے کہا نہیں، کچھ لوگوں پر میں نے ایک دفعہ سوال کیا تھا کتنی دیر خوشی قائم رہتی ہے، تو زیادہ پہنا نے کہا جی 1 مہینہ بڑا، سارے ہی کھوجے گئے. لیکن اتنے سال ہو گئے میں اب بھی نہیں بتاتا، کیونکہ سارا کہتی ہے تسی یہ نہ دسیا کہ ساڑیاں عمرہ نہ بتا لا. سو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی خدا کا فضل ہی ہے. انسان میں کوئی خوبی نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ جب رشتوں میں احترام آ جائے، محبت آ جائے، سکون آ جائے، شوہر اور بیوی کے رشتے میں محبت نظر آئے، خوشی نظر آئے، اور پھر اولاد فرمانبردار ہو اور اس میں محبت نظر آئے، تو یہ بھی اس کا فضل اور رحم خاص ہے. اور میں اپنی صرف گواہی کے طور پر شیئر کر رہا ہوں. خدا ان سب کو برکت دے کہ میرے بچے، میں انہیں بھی، ان کا بھی حوصلہ بڑھاتا ہوں کہ فرمانبردار بچپن سے، اب شادی شدہ بھی ہو گئے ہیں لیکن فرمانبردار ہیں. شکر خدا کا، بڑا خیال رکھنے والے ہیں.
محبت ہے, حکم ماننے والے ہیں. آج بھی یہ نہیں کہ شادی شدہ ہو گئے دونوں, آج بھی احترام ہے, محبت ہے, آنر ہے. یہ بھی خدا کا کیا ہے, فضل ہے. یہاں تک کہ نہ میرے بیٹے اور بیٹیاں بلکہ میری بہویں, بہو جو ہوتی ہیں وہ, اور میرے داماد, انہوں نے خود بھی گواہی دی کہ میں ان کو بھی پیار اس طرح کرتا ہوں جیسے بیٹوں کو, اور جو میری بہو ہے ان کو بھی میں پیار اس طرح کرتا جیسے بیٹیوں کو, اور وہ بھی میرا احترام بالکل اسی طرح کرتے ہیں کہ جس طرح ایک باپ کا کیا ہے, احترام ہے. یہ فضل کس کا ہے؟ یقین جانے یہ اس کا ہی فضل ہے. میں اتنا خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خدا نے اچھے اولاد بخشی, بیٹے اور بیٹیاں, داماد, اور جو میری بہو ہیں, اتنا پیار, محبت, خوشی. یہ مجھ میں کوئی خوبی, یہ میں اقرار کر رہا ہوں, یہ اس کا بھاری کیا ہے, فضل ہے. وہی خاندان بخشتا ہے اور وہی کیا کرتا ہے, فضل بخشتا ہے. اس لیے مجھے پھر خوشی بھی ہوتی ہے, اور میں کئی حوالوں سے روحانی طور پر, خاندانی طور پر خوش رہتا ہوں. اور کبھی ان سب نے مجھے ٹینشن نہیں دی. میں آج اقرار کرتا ہوں خداوند ان سب کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے. تو یہ ساری بخششیں ہیں, خدا کا فضل ہے, خدا کا رحم ہے. میں بار بار کہتا ہوں, یہ نہیں کہ مجھ میں کوئی خوبی ہے, نو, یہ اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے, اس کی پاک حضوری ہے, اس کی کلوری کا سایہ ہے, اس کی محبت. اور اس کے لیے میں شکر کرتا ہوں. خداوند تیرا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو نے اتنے بچے اچھے فرما بردار بخشے ہیں, تیرا شکر, تیرے نام کی تعریف کرتا ہوں. پھر ایک اور برکت کی بات ہم سنیں گے, اور وہ کیا ہے کہ خدا ہماری نسلوں کو بھی کیا دیتا ہے, برکت دیتا ہے. خدا ابراہم, اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے. اور مقدسہ مریم نے بھی اپنے گیت میں یہ گایا کہ جو تجھ سے ڈرتے ہیں تو ان پر پشت در پشت رحم کرتا ہے. نہ صرف آپ پر بلکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کی پشتوں پر بھی خدا کیا کرتا ہے, رحم کرتا ہے. یہ آپ پڑھ لیں لوکا کی انجیل میں 2 باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ مقدسہ مریم کا گیت ہے. وہ گیت میں یہ الفاظ بھی دہراتی ہے. اور پھر جب ہم بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب 17 باب پڑھ لیں, لکھ لیں, پڑھتے نہیں ہیں, تو خدا جب ابراہم سے عہد باندھتا ہے تو وہ عہد باندھتا ہے. خدا کہتا ہے کہ میں تیرے درمیان, اپنے درمیان, اور پھر تیرے بعد تیری نسلوں کے درمیان عہد باندھتا ہوں. خدا جب ہمارے ساتھ عہد باندھتا ہے تو پھر ہماری نسلوں کے ساتھ بھی عہد باندھتا ہے. ہماری نسلوں کو بھی کیا دیتا ہے, برکت دیتا ہے. خداوند ہمارا خدا ایسا خدا جس کی ہم پرستش کرتے ہیں, وہ نسل در نسل برکت دیتا ہے, نسل در نسل برکت دینے کے وعدے کرتا ہے. وہ ہماری نسلوں کو بھی بھول نہیں جاتا. اتنے آپ مبارک لوگ ہیں. زندہ سچے خدا کی جو عبادت کرتے ہیں کتنے مبارک ہیں. نہ وہ ہمیں برکت دیتا ہے
बल्कि हमारी नस्लों को भी बरकत देता है। इसलिए ये लफ्ज हैं, खुदा अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा है, खुदावंद आपकी नस्लों का भी खुदा है। सो मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद तूने मुझे बरकत दी, मेरी नस्लों को बरकत दी और आने वाली नस्लों को बरकत देगा। हालेलुया। तेरे वादे मेरे लिए भी हैं और मेरी नस्लों के लिए भी। और यहाँ तक और ऐड कर देता हूँ कलाम के मुताबिक कि फिर खुदा ने ये भी अहद किया अब्राहम से कि जो तेरी नस्लें हैं उनमें से बादशाह पैदा होंगे। और फिर ज़बूर जब मैंने पढ़ा 112वां ज़बूर पहली 3 आयत पढ़ लें, लिखा है कि जो उससे डरते हैं उसके हुक्मों में मसरूर रहते हैं, उनकी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी। ये बाइबल का एक वादा है। जितने बाबरकत आप हैं, जितने भी जोर आवर आप हैं, जिस भी हैसियत में आप हैं, आपका दिल खुशी से भर जाएंगे। आपकी आने वाली नस्ल आपसे आगे होगी, जोरावर होगी। जितने सरफराज आप हैं, आपकी आने वाली नस्ल जो उसके हुक्मों पर चलते हैं वो आपसे ज्यादा जोर वाली नस्ल होगी। इतना प्यारा खुदा है हमारा जिंदा खुदा। तो आपने देखा होगा, आपने कभी गौर किया होगा, हमारे जो बाप दादा थे और बाजदाद थे, जब हम खुदा के पास आए तो खुदा ने हमें उनसे ज्यादा रोशनी दी और सरफराज किया। और जो आपकी आने वाली नस्ल होगी, आपसे ज्यादा आप शादमानी से भर जाए, आपसे ज्यादा सरफराज होगी। हालेलुया। इसलिए क्या चाहिए? खुदा का शुक्र करना चाहिए। जब हमारी आने वाली नस्ल जो है वो सरफराज होती है तो हमें किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फख्र नहीं बल्कि शुक्र करना चाहिए। और मैं शुक्र करता हूँ, खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मेरी नस्लों को अब भी बरकत दी है, मुझसे ज्यादा दी है। कभी कभी मैं वैसे हंसता हूँ, ये छोटी छोटी बातें और बातें पड़ी हैं। एक शुक्र करता हूँ कि ये देखो अजराया सबसे छोटा है, कभी स्कूल नहीं गया तो उर्दू में बात नहीं करता, इंग्लिश में करता। तो मैं हंस रहा था, मैं हैरान यार देखो, तो डैनियल तो चलो स्कूल जाता, वो स्कूल नहीं जाता और उसकी दादी भी हंस रही है। अब स्कूल नहीं गया तो इंग्लिश में बात नहीं, तो हमारे दौर में जो इंग्लिश बोलता था उससे साफ हो जाता था। बाबू जी इंग्लिश चांद लफ्ज। तो आज भी कई लोग पाकिस्तान में रह के अनपढ़ा नलकी बोल देने। तो मैं ये छोटी सी बात में बताई, अभी और बहुत ज्यादा बात है। तो ये देख लो, इससे बात कर लो। जब मेरे घर में आते हैं ना गोरे, तो ये उनके साथ इंग्लिश बोलते हैं। मैं क्या वाह भाई, तो हंसते नहीं, कहते नहीं अंग्रेजी बोलते नहीं। मैं बिल्कुल ये आने वाली नस्ल कहाँ पे। ये ना सिर्फ जुबान की बात है, मैं साथ साथ ये कह रहा हूँ, ये नहीं जुबान की और बातों में भी यस खुदा मकाम देता है। जो उससे डरते हैं, इसलिए क्या करें? आपको अपनी नस्लों से प्यार है तो खुदा से डरते रहें। आपको आपकी नस्लों से प्यार है तो खुदा की इबादत करते रहें। आपको आपकी नस्लों से प्यार है तो उसका शुक्रिया अदा करते रहें। आपकी नस्लें सरफराज होती चली जाएंगी।
گزاری کرتا ہوں، فخر نہیں کرتا، شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتا ہوں۔ اور پھر آخری بات کرتا ہوں، یہ آج جو 70 سال اس نے دیے اس کی شکر گزاری میں باتیں کر رہا ہوں کہ خدا کا مجھ پر فضل ہے، خدا کا مجھ پر رحم ہے، خدا کا مجھ پر ترس ہے۔ مجھ میں پھر کہتا ہوں مجھ میں کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ میں علانیہ کہتا ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ خداوند جس کو بلا لیتا ہے اسے عزت و شہرت بھی کیا کرتا ہے، اور یہ بھی مفت و مفت دیتا ہے۔ اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے شہرت اور عزت ملے۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 7 باب 4 آیت میں لکھا ہے، ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا نہ چاہے۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، لیکن مشہور ہونے کے لیے، ساتھ عزت پانے کے لیے انسان، یسوع نے کہا کوئی نہیں ایسا، لیکن جو اس کے پاس آ جاتے ہیں خدا نے مفت و مفت انہیں زور لگانے کی ضرورت، وہ انہیں عزت بھی دیتا ہے اور شہرت بھی دیتا ہے، اور ایسی شہرت دیتا ہے جو خدا کی طرف سے شہرت ہوتی ہے۔ یہ آخری پوائنٹ ہے، اس کے ساتھ عزت دیتا ہے، اور جو خدا مفت میں شہرت اپنے فضل سے دیتا ہے، یہ بھی سیکھنے والی باتیں ہیں۔ وہ شہرت نیکی اور نیک کاموں کی شہرت ہوتی ہے، نہیں تو ایک محاورہ ہے، کئی محاورہ بھی استعمال کرتے ہیں، بیڈ فیم بھی ہوتی ہے، اور پھر ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے سستی شہرت۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہویا سستی شہرت۔ لیکن جو عزت اور شہرت خدا دیتا ہے، ایسی شہرت اور فیم دیتا ہے کہ جس کے ساتھ عزت، احترام اور نیک نامی ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے شہرت ہوتی ہے۔ اس شہرت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ فخر کرنا چاہیے، نہ کہ اسے غلط استعمال کرنا چاہیے۔ حزقیل نبی کی کتاب 16 باب 15 آیت پاسٹر نے دی، یہ ایک آیت ضرور پڑھے جو میرے دل میں تھا کہ خدا اپنے لوگوں کو شہرت بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، اور شہرت کے ساتھ فضل بخشتا ہے۔ یہ میں بات کیا کر رہا ہوں؟ اس کی بخشش کی، اس کے فضل کی، اور پھر یہ میں بات کر رہا ہوں وہ مفت میں دیتا ہے، کوئی زور لگانا نہیں۔ حزقیل نبی کی کتاب 16 باب 15 آیت آپ غور سے سنیں، اور میں ساتھ جب تک حوالہ نکالتے ہیں یہ بتاتا ہوں کہ خداوند کے پاک کلام میں اچھی شہرت کا مطلب اچھے کاموں میں شہرت، یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ سلیمان بادشاہ کس بات میں مشہور تھا؟ جی؟ اور جو ملکہ سبا اس کے پاس آئی، کیا شہرت سن کے آئی تھی؟ اور خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مشہور ہو گئے اچھے کام، نجات کے کام، معجزات کی وجہ سے۔ پھر رومیو 16 باب 16 آیت میں لکھا ہے کہ وہ فرمانبرداری میں سب مشہور ہو گئے۔
پھر پہلا تموتھیوس 5واں باب 10ویں آیت آپ نوٹ کر لیں، جو نوٹ کرنے والے لکھا ہے کہ نیک کاموں میں جو خدمت کوئی بھی کرتا ہے مشہور ہو. نیک کاموں میں کیا؟ مشہور ہو. اچھے کاموں میں شہرت کون دیتا ہے؟ اچھے کاموں میں مفت اور اچھے کاموں میں شہرت کے ساتھ عزت اور احترام خدا دیتا ہے، مفت دیتا ہے، زور لگانا نہیں پڑتا. لیکن کچھ لوگ یہ خداوند، اب جو پاسٹر ندیم حوالہ پڑھ رہے ہیں، یہ خدا اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہے، یروشلم کو مخاطب کر رہا ہے. اگر پورا باب پڑھے، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ ضرور پڑھیں، یہ سیکھنے والی یہ بھی بابرکت بات ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کی 16واں باب 15ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا. تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا. یعنی یروشلم سے مخاطب ہے، یہ روحانی بات ہے. تشبیہی زبان میں خدا بات کر رہا ہے یروشلم کو، یعنی اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو. روحانی طور پر تو نے اپنی خوبصورتی پر کیا کیا ہے؟ تکیہ کیا ہے. اور آگے، اور اپنی شہرت کے وسیلے سے، اپنی شہرت کے وسیلہ سے، جب تو یروشلم مشہور ہو گیا، لوگ مشہور ہو گئے، اپنی شہرت کے وسیلے سے کیا کیا؟ بدکاری کرنے لگی. بدکاری کرنے لگی. یہ روحانی بات ہے، روحانی طور پر. اور ہر ایک کے ساتھ جس کا تیری طرف گزر ہوا خوب فحشہ بنی اور اسی کی ہو گئی. اسی کی ہو گئی، فحشہ بن گئی. یہ روحانی ہے. تھینک یو ویری مچ پرسنلی. کئی لوگ، یہ روحانی طور پر بدی کی بات ہے، خداوند کے لوگوں کی بات ہے. یروشلم سے خدا مخاطب ہے، اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب تجھے شہرت مل گئی، پہلی بار تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا، اور جو شہرت مل گئی اور اس کے وسیلہ سے شہرت کو مس یوز کیا اور بدی کی. جب خدا شہرت دیتا ہے، خاندان کو شہرت دیتا ہے، کسی قوم کو شہرت دیتا ہے، انڈیویجولی شہرت دیتا ہے، تو کچھ لوگ اس شہرت کو جو یسوع مسیح خداوند دیتا ہے، اس میں وہ نیک نامی کر کے یسوع کو جلال دیتے اور اس کا شکریہ ادا کرتے، اور کچھ لوگ اسے مس یوز کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کچھ لوگ اس شہرت کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. شکر کرنے کی بجائے آج کئی لوگ، جب خدا پہلے نام نہیں تھا، عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، جب خدا نے نام دے دیا، جب خدا نے شہرت دے دی، تو کیا ہوا؟ یہ چاہیے تھا کہ اس کا کیا کیا جائے؟ شکر کیا جائے، اسے جلال دیا جائے. اس کی شہرت کے وسیلہ سے جو خدا نے بخشی ہے، اور زیادہ خدا کے لیے استعمال کی جائے، اچھے کاموں میں استعمال کی جائے، نہ کہ اسے مس یوز کیا جائے. اور کچھ لوگ شہرت کو، آنر کو، مقام کو جب نام مل جائے، پہلے نہیں، پھر نام ملنے کی وجہ سے، شہرت ملنے کی وجہ سے پھر اسے غلط استعمال کیا جائے. تو آگے پورا حوالہ پڑھیں. خدا نے پھر ایسی کی ہے اس کی چھانٹی اپنے لوگوں کی کہ میں پھر تیرے ساتھ کروں گا کیا. اس لیے میں نے زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ جب خدا عزت دے، شہرت دے، کوئی نام بخشے، تو اس سے، ان خوبیوں سے کس کو جلال ملنا چاہیے؟ یسوع مسیح تھا.
تو میں نے کہا ہیلو. کہنے لگا ہم وہاں بیٹھ کے بور ہو رہے تھے, وہاں بیٹھ کے پریشان تھے, ہم ہنسنا چاہتے تھے, ہم خوش ہونا چاہتے تھے. تو ہم نے کہا کہ ڈاکٹر مرکز فدا کو ویڈیو کال کرو تاکہ ہم خوش ہو جائیں. تو ہم آدھا گھنٹہ ہنستے رہے, خوش ہوتے رہے. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے, گواہی دینے کا مطلب کیا ہے کہ جو خوبیاں ہوں اس کے جلال کے لیے. اور اگر خدا فیم بھی دیتا ہے, عزت دیتا ہے, تو اسے مس یوز نہ کریں, بلکہ اس کے لیے کیا کریں, اس کا, یہ میں نے ریکارڈ کی ہے بات, وہ جانتے ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بلکہ خود گواہی دیتے ہیں. سارا جلال کس کو دینا چاہیے؟ خداوند یسوع مسیح کو. تو میں آج اپنی گواہی دیتا ہوں پھر سے کہ جتنی روحانی برکتیں خدا نے مجھے دی, جتنا اس نے مجھے استعمال کیا ہے, جتنی اس نے مجھے خاندانی برکتیں دی ہیں, جتنی اس نے مجھے عمر بخش دی ہے, جتنی اس نے مجھے صحت اور سلامتی بخشی ہے, یہ اس کے فضل سے ہے اور اس کی بخشش ہے. میں قابل نہیں اور مجھ میں کوئی قابلیت نہیں. اور آخری بات یہ کہتا ہوں, ایک میرے بہت بڑے دوست نے, انٹرنیشنل لیڈر نے بتایا, ویڈیو بھی ہے پڑی ہوئی, آپ سن لینا میری سالگرہ پارٹ. اس نے کہا میں نے سوچا تھا کہ 70 سال کی سالگرہ کے بعد یہ ریٹائر ہو جائیں گے خدمت سے, لیکن پورے ورلڈ میں وہ کیونکہ انٹرنیشنل لیڈر ہے, اس نے ویڈیو وائرل کی, اپنے ہر ایک میڈیا پر لگائی ہوئی ہے. اس نے کہا ہمارے لیے برکت کا سبب یہ ہے کہ ابھی تو ڈاکٹر مرکز نے کہا آنے والے سالوں میں میں نے پہلے سے زیادہ خدمت کرنی ہے. یہ نہیں کہ 70 سال ہو گئے بعد پچھلیاں گلاں تے انہوں بت بنا کے انہوں تے آلے دوالے پھر دے رہا. پالوس کہتا ہے, میں پچھلی باتیں, ایک بات یہ بھی ہے, میں کبھی کبھی یہ محسوس کرتا میں نے پیچھے کیا ہی کچھ نہیں ہے, یہ تو 70 سال سے میرا نیا آغاز ہے. میں نئے دور سے, نئے جذبے سے, اس کی اور زیادہ, اگر وہ مجھے زندگی دیتا ہے اور زیادہ, پہلے سے بھی زیادہ خدمت کروں گا اور جانفشانی سے کروں گا. یہی میری زندگی ہے, یہی میری رویا ہے, یہی میری شکر گزاری ہے. اور God bless you.